تفسیر ابن کثیر آیت 108 یعنی 108 2111 یعنی 108 سے 111 108 to 111 سورہ ہود. آیت نمبر 108. And those who are blessed, they will be in paradise, abiding therein for all the time that the heavens and the earth endure, except as your Lord wills, a gift without an end. اور وہ لوگ جو خوش قسمت ہے یعنی کہ مطلب نیک بخت، جو مطلب سعیدو، تو وہ ہوں گے جنت میں ہمیشہ ہمیش، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے. اور پھر یا تو جو تمہارے رب کی مرضی، یہ ان کے لیے گفٹ ہے جو کہ کبھی اس کا انت نہیں ہوگا، مینس اینڈ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی بریک نہیں ہوگا. یہ تحفہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. آیت نمبر 109. So be not in doubt as to what these people, pagans and polytheists, worship. تو اس کے بارے میں شک میں مت رہیے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو بھی مطلب مشرک لوگ اور جو کافر لوگ یا جو بھی اس طرح کی بندگیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ شک میں مت رہیے. They worship nothing but what their fathers worshipped before them. یہ کوئی بندگی نہیں کرتے، ان کی بندگی کوئی بندگی ہے ہی نہیں. یہ تو وہ کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے پہلے. And verily we shall repay them in full their portion without diminution. اور اللہ کہتا ہے یقیناً ہم ان کو پورا پورا ادا کر دیں گے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی کٹوتی یا کمی نہیں ہوگی. آیت نمبر 110. Indeed we gave the book to Musa علیہ السلام. یقیناً ہم نے کتاب دی تھی، اسکرپچر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات. But differences arose therein. لیکن تفرقے ہوئے ان کے اندر، اختلافات ہوئے. And had it not been for a word that had gone forth before from your Lord, اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ایک طے شدہ بات نہ ہو گئی ہوتی، یعنی کہ پہلے ہی ایک کلمہ اللہ نے جاری نہ کر دیا ہوتا، the case would have been judged between them، تو ان کے بیچ میں فیصلہ چکا دیا جاتا. And indeed they are in grave doubt concerning it. It is what? This Quran. And indeed they are in grave doubt concerning this Quran. اور یقیناً ان لوگ بہت ہی شک و شبہات میں ہے اس قرآن کے اوپر، یعنی اس قرآن کے تعلق سے. یعنی ان کے دل میں بڑے شک ہے، شبہات ہے قرآن کے لیے. آیت نمبر 111. And verily to each of them your Lord will repay their works in full. اور یقیناً تمہارا رب ان سب کو پے بیک کرے گا، ری پے کرے گا، یعنی ان کو مطلب جو بھی ان کے مطلب انہوں نے کام کیے ہیں اس کا پورا کے پورا ان کو ادا کر دیا جائے گا. in full. Surely he is all aware of what they do. یقیناً وہ بہت ہی باخبر ہے جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اس سے، بہت ہی اچھی طرح، یعنی کہ اللہ خبر رکھتا ہے، اس لیے باخبر ہے وہ. The condition of the happy people and their destination. Allah the Exalted says, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یعنی کہ جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کے حالات، ان کا ٹھکانہ. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، سعیدو یعنی سعادہ، سعید، یہ سعید، یہ سب یعنی خوشی کے لیے یہ ورڈ ہوتے ہیں. اینڈ دوز ہو آر بلیسڈ، اور وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں، دیز آر دا فالوورز آف دا میسنجرز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں.
فَفِي الْجَنَّةِ they will be in paradise. یہ جنت میں ہوں گے. This means that their final abode will be paradise. کہ ان کا آخری ٹھکانہ جو ہوگا وہ ہوگا جنت. خالدین فیہا abiding therein for all the time. رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیش. This means that they will remain there forever. وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, that the heavens and the earth endure, کہ جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے except as your Lord wills, سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے. The meaning of the exception that is made here is that the condition of eternal pleasure that they will experience therein is something that is not mandatory by itself. یعنی یہاں پر جب کہا گیا ایکسپٹ, جو ایکسپشن والی بات ہے کہ سوائے جو تمہارا رب چاہے, تو یہ بات یہاں پر اس لیے بولی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیشگی والا ان کو جو لذتیں خوشیاں جو ملے گی, جو خوشحالی کا حالت ہوگی ان کی, جو وہ محسوس کریں گے, وہ کوئی ایسی نہیں کہ یعنی کہ مطلب وہاں پر کہ اب یہ بالکل ضروری ہے اسی لیے یہ چیز ہونی ہے. rather it is something that is dependent upon the will of Allah, بلکہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارے رب کے جو خواہش ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Unto him belongs the favor of immortality upon them. اور اللہ پر, اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ ہی اس کا مالک ہے کہ وہ جو فیور دے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشگی والی جو بات ہے. For this reason they are inspired to glorify and praise him. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اس چیز کو یعنی کہ جیسے کہ انسپائر کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز کے اندر جیسے کہ ان کو ایک طرح سے وحی کی جاتی, الہام کیا جاتا ہے. وحی تو خیر مطلب رسولوں کے لیے, لیکن ان کو یہ چیز کے لیے اندر ان کو انسپائر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے, اللہ کی تعریف کرے, حمد کرے اللہ کی. Just as they are inspired to breathe, جیسے کہ ان کو کہا, جیسے ان کو اللہ نے اس چیز کے لیے بھی انسپائر کیا ہوا ہے کہ وہ سانس لیں, یعنی کہ سانس لینے کا کیسے وہ لیتے ہی جاتے سانس, تو انسان سانس لیتے ہی ہے. تو اسی طرح اللہ نے وہ سانس لینے کے جیسے برابر ہی ہے یہ بات بھی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا. تو اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کرتے رہو جیسے کہ تم سانس لیتے ہو. الضحاک and Al-Hasan al-Basri both said, Allah yarhamhuma, it is about the right of the disobedient people of Tawheed who were in the fire and then brought out of it. اور یہ وہ جو نافرمان لوگ تھے جو توحید پہ تھے, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک اللہ کو ماننے والے, تو ان کا یہ ان کا حق ہے کہ ان کو آگ میں سے نکال لیا جائے گا. جو جن کو یعنی کہ وہ تو توحید کے لوگ ہیں نا, ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اسی اللہ کی نافرمانیاں کی ہے, ڈس اوبے کیا ہے, اسی لیے ان کو آگے جہنم میں ڈال دیا گیا. لیکن پھر جب ان کی سزا ختم ہوئی تو ان کو باہر نکال دیا گیا. Then brought out of it. Then Allah finished this statement by saying, پھر اللہ نے یہ آیت کو یہ کہتے ہوئے ختم کیا, عطا غیر مجزوز, a gift without an end. یہ اللہ کی طرف سے وہ گفٹ ہے جس کا کوئی انت نہیں, کوئی اینڈ نہیں. اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہی رہے گا. This means it will never be cut off. کبھی ختم نہیں ہوگا. This has been mentioned by Mujahid, Ibn Abbas, Abu al-Aliya and others. اور یہ سب نے اس کے بارے میں کہا ہے. This has been mentioned so that the suspicious person
will not doubt after the mention of the will of Allah. تو جن لوگوں کے دل میں شک و شبہات ہے تو وہ لوگ پھر اس کا مطلب اس کے اوپر وہ نہیں کریں گے اس ذکر کے بعد کہ یہ اللہ کی جو مرضی ہے. Someone may think that the mention of Allah's will here means that the pleasure of paradise may end or change. تو جب کہا جائے گا کہ جیسے جو بھی تمہاری اللہ کی مرضی ہوگی وہ، تو جب یہ بولا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ یہ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لذتیں جو خوشیاں ہیں جنت کی وہ شاید ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کی مرضی کی بات آ گئی ہے یا بدل جائے گی. To the contrary, لیکن اس کا الٹ ہوگا. It has been decreed that this pleasure will truly be forever and will never end. مگر اس کا الٹ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مطلب فیصلہ اس کا کر دیا ہے کہ یہ لذتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ان کا کبھی بھی اینڈ نہیں آئے گا، ختم نہیں ہوں گی. Likewise, Allah has clarified here that the eternal torment of the people of the fire in hell also is due to His will. اللہ نے یہ چیز کو بھی صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ جو جہنم کے لوگ ہیں ان کے عذاب کے بارے میں کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، مطلب جو ان کی یعنی آگے جہنم جو ہے جو اس میں ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے. He explains that He punishes them due to His justness and wisdom. یعنی اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے کوئی شوقیہ نہیں ڈالا ان لوگوں کو جہنم میں، ان کو ان کے کیے کی سزا دی گئی. انہوں نے جو اعمال کیے تھے دنیا میں یہ اس کی سزا، اس کا عذاب ہے یہ، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت عدل اور انصاف کرنے والا، کیونکہ اس کا عدل اور اس کا انصاف کا یہ ڈیمانڈ ہے، اور اس کی جو حکمت ہے وزڈم، اس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر غلط چیز کیے تھے، نافرمانیاں کیے تھے، ان کو سزا ضرور ملے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو بچ گیا، مگر بچا نہیں ہے. آخرت کے اندر کے جو عذاب ہے وہ بہت انڈیورنگ ہے، بہت لمبے ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر جب غلط کام کرتے ہیں تو وہ چیز وہ سوچتے کہ ہم بچ گئے، لیکن وہ بچتے نہیں ہیں. This is why he says, اسی لیے اللہ نے کہا ان ربک فعال لما یرید. Verily your Lord is the doer of whatsoever he intends. یقیناً تمہارا رب کرتا ہے وہ جو کچھ بھی وہ ارادہ کرتا ہے. تو یہ چیز کے لیے بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو آگ میں ہیں، جو ہمیشگی والی سزا میں جو لوگ ہیں، وہ سب اللہ کا عدل اور انصاف اور حکمت کی وجہ سے ہے. Similarly, Allah says, پھر اللہ یہ کہتا ہے سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 23 لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. He cannot be questioned as to what he does while they will be questioned. اللہ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، مگر اللہ سب سے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. اللہ پوچھ سکتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، یہ تم نے گناہ کا کام کیوں کیا، یہ تم نے نافرمانی کیوں کی. اللہ پوچھ سکتا ہے، بندے تو نہیں پوچھ سکتے اللہ کو. Here Allah soothes the hearts and affirms the intent by His saying, یہاں پر اللہ جو ہے وہ دلوں کو بہت سکون دلاتا ہے اور جو مطلب ان کے ارادے کو بھی بہت مضبوطی کے ساتھ مطلب اس کو مضبوط کرواتا ہے. جب اللہ یہ کہتا ہے عطان غیر مجزوز، a gift without an end،
یہ وہ تحفہ اللہ کی طرف سے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں کوئی بریک نہیں آئے گی. اٹ ہیز بین ریکارڈیڈ ان دا 2 صحیح، اور دونوں صحیح کے اندر یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤتى بالموت فی صورت کبش املہا فیذبح بین الجنۃ والنار ثم يقال یا اہل الجنۃ خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت. Death will be brought in the form of a handsome ram on the day of judgment, and it will be slaughtered between paradise and the hellfire. موت جو ہے، جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں موت، اس موت کو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے. اس لیے جب قیامت کا دن آئے گا تو اس موت کو بہت ہی خوبصورت رام، یعنی کہ مطلب کوئی، یعنی جیسے کہ کوئی لیمب یا گوٹ یا اس طرح سے مطلب ہے وہ، تو جو بہت ہی ہینڈسم ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی کہ وہ موت جو ہے اس کو ذبح کر دیا گیا، اب موت نہیں ہے، ختم ہو گئی موت، اب کسی کو بھی موت نہیں آ سکتی. Then it will be said، پھر کہا جائے گا، O people of paradise، اے جنتیوں، eternity and no death، تمہارے لیے ہمیش کی ہے اور کوئی موت اب نہیں آئے گی. O people of hellfire، eternity and no death. پھر آگے جہنم والے جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا، اے جہنم کے لوگوں، ہمیش کی اور کوئی موت نہیں. ان کے لیے سوچ لو کتنی بھیانک بات ہے. In the Sahih, it is recorded that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. It will be said، کہا جائے گا، O people of paradise، اے جنت کے لوگوں، verily you will live and you will never die، تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی نہیں موت آئے گی تمہیں. You will remain young، اور تم بہت جوان رہو گے. And you will never grow old، اور تم بوڑھے نہیں ہوگے. You will remain healthy، تم بہت ہی صحت والے رہو گے. And you will never become ill، اور تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے. You will be happy، تم خوش ہوں گے. And you will never grieve، اور تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. Associating partners with Allah is no doubt misguidance. اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو بھی بندگی میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گمراہی ہے. اللہ the exalted says، فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، so be not in doubt as to what these people worship. اس بارے میں شک میں مت رہیے آپ کہ یہ لوگ کیا بندگی کر رہے ہیں. This refers to the polytheist، یہ مشرک لوگوں کے لیے. Verily what they are doing is falsehood، ignorance and misguidance. یقیناً یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل جھوٹ پر ہے اور اس کے اندر بالکل جہالت ہے، گمراہی ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، they worship nothing but what their fathers worshipped before them. یہ کوئی بندگی نہیں کر رہے ہیں مگر وہی جو ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے پہلے، ان کو فالو کر رہے ہیں یہ لوگ. This means that they have no support for their shirk. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. They are only mimicking their fathers in ignorance. اپنے باپ داداؤں کی مطلب ایک طرح سے وہ لوگ ایک کاپی کر رہے ہیں، امیٹیٹ کر رہے ہیں. Therefore Allah will give them due recompense for that, and He will punish them with a punishment the likes of which none can give besides Him. Him is Allah. تو پھر
اللہ ہے جو اس کا بدلہ ان کو دے گا. یہ جو کچھ بھی وہ غلط کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو جو سزا جو دینی اللہ کو، وہ ان کو سزا دے گا. وہ ایسی سزا ہوگی جو کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. If they did any good deeds, انہوں نے اگر کوئی نیک عمل کیے, then Allah will reward them for those good works in this life before the life of the hereafter. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی شرک کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر کوئی اچھے عمل کیے, اللہ ان کو اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے گا, آخرت میں نہیں. آخرت میں تو صرف مومن بندے. Concerning Allah's statement, وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, and verily we shall repay them in full their portion without diminution. اور یقیناً ہم ان کو پورا پورا بدلہ چکا دیں گے, پورا کے پورا ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ضرور دیں گے, اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said, we will pay them in full their portion of punishment without diminution. ہم ان کو پورا پورا اس کا جو حصہ بنتا ہے سزا کا وہ دے دیں گے, اور وہ پیمنٹ ہم کر دیں گے, اس میں کہیں کوئی کٹوتی کمی نہیں ہوگی اس عذاب میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, indeed we gave the book to Musa but differences arose therein. یقیناً ہم نے دی تھی کتاب, scripture, موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن اس میں بھی اختلافات اٹھے. اللہ mentions that he gave Musa the book. اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, but the people differed concerning it. لیکن لوگوں میں تفرقہ آ گیا اس کے تعلق سے. some believed in it, اس میں کچھ لوگ بلیو کر رہے تھے, and some disbelieved in it, اور کچھ نے اس پہ ایمان نہیں لائے. Therefore you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, have an example in the prophets. کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ مثالیں ہیں یہ رسولوں کی, کہ دیکھو ان کے جو قوم تھی بنی اسرائیل, وہ بھی تو وہی تھی نا جو انہوں نے کچھ نے بلیو کیا کچھ نے نہیں کیا, کس نے ڈس بلیو کیا یعنی کہ کفر کیا نا. Who came before you, جو آپ سے پہلے آئے تھے. So do not grieve or be upset by their denial of you. تو پھر اس بارے میں کہ وہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں, آپ کو رد کرتے ہیں, اس بارے میں آپ دکھی مت ہو, پریشان مت ہو. اللہ تسلی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, and had it not been for a word, a kalima that had gone forth before from your Lord, the case would have been judged between them. اور اگر اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا ورڈ جو ان کے لیے مطلب پہلے طے شدہ کہ بھئی یہ وقت ہوگا یا ان کے عذاب کا یا ان کے مطلب لاسٹ ان کا جو بھی اینڈ ہے وہ, تو اللہ کا وہ وقت جو مطلب طے شدہ ہے, تو وہ اگر پہلے اللہ نے طے نہ کیا ہوتا تو پھر ان کا معاملہ جلد ہی چکا دیا جاتا. مگر اللہ نے جو پہلے جو طے کیا ہے, اللہ اس وقت کے لیے اس مہلت کے لیے برابر رکا رہتا ہے کہ اس کو مہلت دیتا ہے. ابن جریر said, if it were not that punishment had already been delayed until an appointed time, کہ اگر یعنی کہ سزا جو ہے اس کی تاخیر کی گئی ہے کیونکہ جو مقررہ ٹائم ہے, اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اس کے آنے میں ابھی وقت ہے, then Allah would have decided the matter between you now. اگر یہ نہ کیا ہوتا اللہ نے تو یہ معاملہ چکا دیا جاتا, لیکن اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس لیے اس کے لیے ڈیلے ہوگا پنشمنٹ. The word kalima carries the meaning that Allah will not punish anyone until the proof has been established against him and a messenger has been sent to him. یعنی کلمہ جو ہے ورڈ اللہ کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تب تک سزا نہیں دے گا جب تک کہ ان کے خلاف یا کسی ایک بندے کے خلاف
ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا، اور رسول جو ہے وہ وہاں بھیجے نہیں گئے ہیں اگر، تو تب تک کا اللہ نے جو ورڈ، جو کلمہ جو ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز کا انتظار ہے. دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ سورہ نمبر 17، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا and we never punish until we have sent a messenger to give warning. اور ہم تب تک سزا نہیں دیں گے جب تک کہ ہم نے رسول وہاں بھیجا نہیں جو ان کو خبردار کرے. For verily Allah says in other words. پھر اللہ دوسری طرف یہ کہتا ہے سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 129 and 130، 2 آیت ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. And had it not been for a word that went forth before from your Lord، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہیں ہو گیا ہوتا کہ اللہ کا جو کلمہ جو ہے وہی جو پہلے طے شدہ، تو اینڈ اے ٹرم ڈیٹرمنڈ، اور جو وقت مقرر، اگر یہ پہلے سے نہ ہوا ہوتا their punishment must necessarily have come in this world. تو اسی دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب اور سزا آ جاتی. So bear patiently what they say. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ برداشت کیجئے صبر کے ساتھ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا وقت، مقررہ وقت جو ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. And indeed they are in grave doubt concerning this Quran. اور ان کے دل میں بہت گہرا شک و شبہات ہے اس قرآن کے لیے، یعنی اس قرآن کے لیے ان کو اتنے شک و شبہات ہے. Then Allah informs that He will gather the early generations and the later generations from all the nations. پھر اللہ یہ بتاتا ہے، یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے کی قومیں، بعد کی قومیں، تمام جتنی بھی قومیں، سب کو. He will then reward them based upon their deeds. پھر اللہ ان کو اجر دے گا ان کے اعمال کے مطابق. If they did good deeds, their reward will be good. اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال، تو ان کا اجر بہت اچھا ہوگا. And if they did evil deeds, their reward will be bad. اور اگر انہوں نے برے اعمال کیے ہیں تو ان کا اجر برا ہوگا. اللہ says إِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. And verily to each of them your Lord will repay their works in full. اور یقیناً ہر ایک کو تمہارا رب جو ہے وہ پورا چکا دے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں. Surely he is all aware of what they do. اور یقیناً وہ تو سب کچھ جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ بھی وہ کرتے تھے. جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، ظاہر کرے کہ باطن کرے، چھپ کے کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، لیکن جو بھی وہ اچھا کرتا ہے وہ بھی اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ بھی اللہ اس سے بھی باخبر ہے. This means that he is all knower of all of their deeds. وہ تمام باتیں ان کی جانتا ہے جو کچھ بھی وہ اعمال کرتے ہیں. This includes their honorable deeds and their despicable deeds. اس کے اندر سب اعمال آ گئے، ان کے بہت ہی اچھے، یعنی کہ مطلب بہت ہی باعزت اعمال جو ہوں گے اور جو نفرت کے قابل اعمال ہوں گے وہ تمام آ گئے. their small deeds and their great deeds. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کریں یا بہت بڑے بڑے اعمال کریں، سب کچھ کا اللہ کو خبر ہے. There are many different modes of recitation for this verse. اور اس آیت کو مطلب تلاوت کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں. Yet all of their meanings agree with what we have mentioned. تو جو یہاں پر ابن کثیر میں جو میننگ بتایا گیا ہے، تو اور جو لوگ ہیں مفسرین، انہوں نے جو بھی اس کی تلاوت میں جو بھی بعد میں میننگ بتایا ہے وہ سب کے سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتا. This is similar to Allah's statement. اللہ نے جب ایک آیت میں یہ کہا، سورہ نمبر 36 سورہ یاسین
آیت نمبر 32. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. And surely all, every one of them will be brought before us. اور یقیناً وہ سب کے سب، ہر ایک اس میں سے سب کو لایا جائے گا، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.